وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش، سخت نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، تاہم عوام امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ وزیر اعظم کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت، عوامی جذبات کا احترام یقینی بنائیں اور غیر ضروری سختی سے اجتناب برتیں۔ وزیر اعظم کا ناخوشگوار واقعات پر تشویش کا اظہار، شفاف تحقیقات کا حکم، حکومتی سطح پر مسئلے کے پرامن حل کے لیے مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی کمیٹی کو فوری مظفر آباد جا کر مسائل کے دیرپا حل کے لیے اقدامات کی ہدایت، عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے تعاون کی اپیل۔ پنجاب میں بارشوں کا نیا الرٹ جاری، پی ڈی ایم میں پنجاب کی آج رات سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیشگوئی۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات اور گجرانوالہ سمیت متعدد ضلع میں بارش کا امکان۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، سرگودا، جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت وسطی پنجاب میں بھی بارشیں متوقع۔ صوبے کے تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں سی سی ٹی پولیس کی بڑی کارروائی، کار چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم مقابلے میں ہلاک۔ تانگلی حوالہ کا رہائشی ملزم شہزاد کھچی 120 سے زائد کار چوری اور سنیچنگ کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم سے حساس اداروں کے جعلی کارڈز، بوگس شناختی کارڈز اور پولیس یونیفارم برآمد۔ کراچی سے چھینی گئی کار، اسلحہ اور وائرلیس سیٹ بھی مل گیا۔ ملزم پولیس یونیفارم اور حساس اداروں کے جعلی کارڈز استعمال کر کے کارروائیاں کرتے تھے۔ توشہ خانہ 2 کیس کا چیلنج، بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے استغاثہ کی 19 گواہوں پر جرہ مکمل، 20ویں گواہ پر جرہ مکمل ہونا باقی۔ اڈیالہ جیل میں بانی اور گشا بی بی کے خلاف کیس کی سماعت، بانی کی 3 بہنیں بھی کمرہ عدالت میں موجود۔ بانی نے قانونی کوارڈینیٹرز تبدیل کی درخواست دائر کر دی، کوارڈینیٹر میں بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان کو شامل کر دیا، وکیل انتظار پنجھوتا اور نیاز اللہ نیاسی کو ہٹا دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج ملتوی ہو چکی۔ بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کو بیان بازی سے روک دیا۔ سینیٹر علی ظفر کی توشہ خانہ 2 کیس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے دونوں کے بیان بازی پر افسوس کا اظہار کیا۔ پبلک میں اس طرح ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگانے چاہیے، ہمارے آپس کے اختلافات کا فائدہ مخالفین کو ہو رہا ہے۔ بانی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو کل فوری ملاقات کے لیے بلا لیا۔ عمر ایوب کے مقدمات کا فیصلہ ہونا، بانی محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر چکے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا عمر ایوب اور شبلی فراز کو متعلقہ عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم، عدالت نے نااہلی سے متعلق درخواستوں پر حکم اطمینان واپس لے لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہیں، عدالت اس صورتحال میں درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم نہیں کر سکتی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل، ارباب عاصم معاون خصوصی برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن مقرر، اسرار معاون خصوصی برائے اریگیشن تعینات، صحت کا قلمدان صوبائی وزیر خلیق الرحمان کے حوالے، مشیر وزیر اعلیٰ احتشام کو ایکسائز، فضل شکور کو سیاحت کا منصوبہ مل گیا ہے، مشیر ظاہر چند زیب کو لیبر، پختون یار کو کھیل کی وزارت دے دی گئی، فخر جہان سے کھیل کا قلمدان لے کر پی ایچ ای کی ذمہ داریاں حوالے، حمید الرحمان معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ مقرر، ڈاکٹر امجد معاون خصوصی سے صوبائی وزیر بنا دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال اور قیام امن کے لیے سفارتی کاوشوں پر غور، دو طرفہ تعلقات کی مزید مضبوطی کا اعادہ۔ اور سی سی ڈی ملتان کے 3 مختلف مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے، 1 ڈاکو ہلاک، 3 زخمی حالت میں گرفتار۔ ترجمان سی سی ڈی کے مطابق محمد عثمان نامی ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ہلاک ڈاکو 22 سے زائد سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔ گرفتار تینوں ڈاکو بھی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے۔
اگلے مالی سال کا بجٹ FBR نہیں بنائے گا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ، کہا آنے والے بجٹ ٹیکس پالیسی آفس فائنانس ڈویژن سے بنے گا۔ پاکستان نے 50 کروڑ یورو بانڈ کی ادائیگی کر دی، اب معیشت کی سمت درست ہے۔ چین کے ساتھ پانڈا بانڈ کے حوالے سے پیش رفت تیزی سے جاری ہے۔ ٹیکس ٹو GDP ریشو 11% پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ سیلاب سے کتنا نقصان ہوا، IMF نے رپورٹ مانگ لی۔ جائزہ مشن سے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی ملاقات۔ سندھ میں 50 ارب، خیبر پختونخوا میں 30 ارب نقصانات کا ابتدائی تخمینہ۔ پنجاب حکومت کا سیلاب کی وجہ سے بجٹ سرپلس کی نشاندہی سے انکار۔ صوبائی حکومت کا اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی مدد کا اندیا۔ سیلابی نقصانات کے باعث مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 43 ارب ڈالرز تک جانے کا امکان۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2031 تک ختم کر دیا جائے گا۔ حکومت نے پلان IMF سے شیئر کر دیا۔ بدترین سیلاب نے ایسی تباہی مچائی کہ دل دہل گئے۔ ملتان کی سمینہ بی بی کی دکھ بھری داستان نے خون کے آنسو رلا دیا۔ بے رحم موجوں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ صاف پانی، خوراک اور طبی سہولیات خواب بن چکی۔ سیلاب متاثرین خاتون کھلے آسمان تلے زندگی کے دن گزارنے پر مجبور ہیں۔ بادلوں کے تازہ دم دستے برسنے کے لیے تیار۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیشگوئی۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ پشاور، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ میں بارش کا امکان۔ ایبٹ آباد، ہری پور، بنیر، مالاکنڈ، باجوڑ اور مہمند کے اضلاع میں اربرے کرم برسے گا۔ کوہاٹ، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوابی، ہنگو، کرک، بنو، لکی مروت میں بادل برسیں گے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے سبب سڑکوں کی بندش کا خدشہ۔ پنجاب میں 5 سے 7 اکتوبر تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جعلی ڈگری کا تذکرہ۔ پلاٹ الاٹمنٹ کے جعلی کاغذات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران دلچسپ ریمارکس۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پلاٹ خریدا گیا تو بعد میں پتہ چلا دستاویزات جعلی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس ملک میں تو 39 سال بعد قانون کی ڈگری بھی جعلی نکالی جاتی ہے، آپ تو پھر بھی ایک پلاٹ کی دستاویز کی بات کر رہے ہیں۔ قلات میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ۔ منگچر کے علاقے کلی کور میں لانگو قبائل اور نامعلوم مسلح افراد کے درمیان جھڑپ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد جاں بحق کر 2 زخمی۔